بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث پڑھی کہ قاضی جب فیصلہ کرے تو عدل اور انصاف سے کام لے، ڈنڈی نہ مارے۔ آج جو حدیث ہے یہ ہے رشوت لینے اور دینے والے کے بارے میں۔ عن عبداللہ بن عمرو قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی الراشی، رشوت دینے والے پر، والمرتشی، اور رشوت لینے والے پر۔ رواہ ابو داود۔ اب کوئی بھی مجرم ہو، اللہ اور یا اس کے رسول کی طرف سے لعنت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ لعنت کا کیا مطلب؟ کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو، تجھ پر لعنت ہو، یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو جس کے بارے میں اللہ اور رسول لعنت فرمائے تو اس کے رحمت سے دوری میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی عہدہ کسی کو ملے، قاضی کا ہو، حکومت کا ہو، انتظامیہ کا ہو، اگر وہ کسی رشوت کے بنا پر کسی کا کوئی کام کرتا ہے یا کسی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے۔ اس حدیث کا کیا بن جاتا ہے؟ ایک اور روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہ ہے کہ الرائش، الف لام کے ساتھ، الرائش یعنی رشوت دینے والا اور لینے والے کے درمیان میں جو پل کا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو رشوت لیتا ہے وہ ڈائریکٹ خود نہیں بتاتا، بیچ میں کوئی چمچا یا کوئی دلال بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سارا کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ صاحب بڑے غصہ میں ہے، وہ تو بالکل ملنے کسی سے نہیں ملتے، ہاں یہ تھوڑا سا بہت کام کر لو تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ڈائریکٹ براہ راست رشوت لینے والا وہ رشوت لے گا، پکڑا جائے گا تو وہ تو پوری کہیں گے یہ تو ناک کٹ گئی۔ لیکن اگر وہ دوسرا بندہ کہتے میں نے تو اس کو نہیں کہا، تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے رشوت سے، رشوت لینے سے، دینے سے، اور کسی ایسے دو بندوں کے درمیان میں گواہ بننے سے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ بعض مرتبہ ہم نہ رشوت لیتے ہیں نہ دیتے ہیں لیکن گواہ بن جاتے ہیں۔ آپ اس بات پہ گواہ رہو، آپ کے سامنے یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ تحفہ دے رہا ہوں، یہ چیز دے رہا ہوں، یہ گاڑی دے رہا ہوں، یہ گڑی دے رہا ہوں، یہ میرا کام کر دے گا نہیں کرے گا تو گواہ رہو۔ یا کوئی ذمہ دار نہ بنے، یا کوئی اس معاہدے کا لکھنے والا نہ بنے، جس طرح سود کے بارے میں آتا ہے نا کہ سود لینے والا، دینے والا، اس پہ گواہ، اس پہ فیصلہ کرنے والا، اس پہ لکائی، جتنے بھی 9-10 بندے بن جاتے ہیں تو وہ سارے اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ کہتے کہ جس وقت رشوت لینے والا ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ دودھ پلانے والی کو دیکھ کر چھوٹا بچہ خوش ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، لیکن جب اس کے انجام کا پتہ چلے نا تو پھر وہ دودھ پلانے والی اتنی بری لگتی ہے بچے کو کہ جب وہ دودھ چڑھاتی ہے نا، بچے کو دور کرتی ہے، تو بچے کو سب سے زیادہ دشمن وہی لگتی ہے۔ تو اس طرح یہ رشوت جب کوئی لیتا ہے اس وقت تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کے رحمت سے دور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، قیامت والے دن پھر کوئی اس کا آسرا نہیں ہوتا تو پھر اس وقت اس کو یہ رشوت بہت برا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قاضی بنانا چاہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو،
اس حدیث کو دیکھ کر کہ جس کو عہدہ دیا گیا وہ بغیر چوری کے ذبح کر دیا گیا، جس کو کوئی عہدہ دیا گیا وہ بغیر چوری کے ذبح، کیونکہ چوری سے اگر کسی کو ذبح کر دیا جائے تو 2-3 منٹ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اس کا سانس نکل جائے، ختم معاملہ، لیکن بغیر چوری کے وہ تو پتہ نہیں کئی گھنٹوں تک پڑا رہے گا، اس کی سانس نہیں نکلے گی۔ تو اس حدیث کو دیکھ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا، اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ ہاں ایک بات یاد رکھے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے تو اس عہدے کا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے مصر کا بادشاہ بنائے، تو اب ادھر کیا کرے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہے اور دوسری طرف کہ بہت اچھا ہے، پیغمبروں نے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں، ایک ایسے محلے میں ہیں، ایک ایسے علاقے میں ہیں، ایک ایسے قوم، بستی، ضلع، صوبہ یا ملک میں ہیں کہ اگر آپ اس کام کو ہاتھ نہ لگائے تو آپ کے ہاتھ نہ لگانے سے سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس عہدے کو قبول کرے، بلکہ اس کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کا کیا کرے۔ لیکن جس طرح آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں قیامت والے دن پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں تو پھر 10 کروڑ کماتے بھی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی رشوتیں تو اکٹھے کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایسے بعض ایسے بھی ہوں گے اور ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو وہ ابھی تک انہوں کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے سود سے، سودی نظام سے، رشوت لینے سے اور دینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔